ان سب سے زیادہ قابل افسوس بات یہ ہے کہ انسان کی قدر کرنا بھول گیا ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کو جو رسپیکٹ دینا چاہیے، دوسرے انسان کی جو اس کو عزت کرنا چاہیے، جو دلجوئی کرنا چاہیے، آج وہ ہماری قوم کے اندر نظر نہیں آ رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاسلام خیر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے، یا اسلام لانے کے بعد کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ مسلمان سب سے بہترین مسلمان ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تسبیح پڑھنے والے کو بہترین کہتے ہیں، نماز کی کثرت کرنے والے کو بہترین کہتے ہیں، چہرے پہ بڑی داڑھی رکھنے والے کو بہترین کہتے ہیں، اچھا لباس پہننے والے کو بہترین کہتے ہیں، کثرت سے تلاوت کرنے والے کو بہترین کہتے ہیں۔ یہ ساری عبادتوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار پیش کیا، سب سے اچھا انسان وہ ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم مسجد کے اندر نمازیں پڑھیں لیکن مسجد سے باہر نکل کر دوسرے کو اذیت پہنچائیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہماری نماز ہم کو برائی سے روک نہ سکی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اس کو برائی سے نہ روکے، ایسی نماز اس کو اللہ سے دور کر دیا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ عبادتوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن یاد رکھیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں رکوع کے لیے پیدا کیا، ہمیں سجدوں کے لیے پیدا کیا، ہمیں قیام کے لیے پیدا کیا، ہمیں تلاوت قرآن کے لیے پیدا کیا، یہ عبادتوں کا ایک حصہ ہے، یہ مکمل عبادت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا۔ مفکر ملت ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اگر ہم صرف سجدے کے لیے پیدا ہوئے تو ہم سے پہلے تو فرشتے سجدہ کر رہے تھے، ہم رکوع کے لیے پیدا ہوئے تو فرشتے تو ہم سے پہلے رکوع کر رہے تھے۔ ہمارے رکوع اور سجدوں کا حال یہ ہے، ہم رکوع کرتے ہیں تو دکان کا خیال، مکان کا خیال، بیوی کا خیال، بچوں کا خیال، سب کے خیالات کے ساتھ رکوع اور سجود کرتے ہیں۔ تو کیا ہمیں رکوع کے لیے اللہ نے صرف پیدا کیا؟ ہم سے بہتر رکوع کرنے والے تو فرشتے ہیں، بہتر سجدہ کرنے والے تو فرشتے ہیں۔ نہ ان کی بیویاں ہیں کہ وہ بیوی کا خیال کرے، نہ ان کے بچے ہیں کہ وہ بچوں کا خیال کرے، نہ ان کو بھوک لگتی ہے کہ وہ بھوک کا خیال کرے، نہ ان کا پیٹ بھرتا ہے کہ وہ سست ہو کر کے رکوع اور سجدے کرے۔ ہم سے بہتر سجدہ کرنے والے تھے، پھر اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ اس لیے پیدا کیا کہ ہم کسی کا درد جانے، کسی کا دکھ جانے، کسی کا دل خوش کریں۔ جانتے ہیں آپ، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سال بھر جبریل علیہ السلام اور سارے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں مسلمانوں کے درمیان زمین پر بھیج دے تاکہ ہم ان کی زیارت کریں کہ جو عبادت ہم نہیں کر سکتے، اور وہ مسلمان جو عبادت کر رہے ہیں ہمیں ان کی زیارت کرنے کا موقع دے۔